بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام کی عظیم جنگ، جنگ بدر۔ مدینہ میں مسلمانوں کو راتوں رات اطلاع ملی کہ مکہ کے کفار ایک بڑے لشکر کے ساتھ جنگ کے ارادے سے نکل چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوری طور پر تمام انصار اور مہاجرین کو بلوایا اور ان سے دریافت کیا کہ اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اصحاب میں ایک شخص کھڑے ہوئے جن کا نام مقداد تھا۔ حضرت مقداد نے بلند آواز اور باہمت ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول، جہاں اللہ نے آپ کو جانے کا حکم دیا ہے اسی طرف تشریف لے چلیں اور جنگ کریں۔ ہم آپ کے شانہ بشانہ لڑیں گے اور اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی یثرب یعنی مدینے میں آ کر آباد ہو چکے تھے۔ مکہ کے برعکس مدینے میں یہ لوگ بہت خوش تھے اور اپنے مقصد میں خوب کامیاب ہو رہے تھے۔ مکے کے کافروں کو یہ بات ایک آنکھ نہ بھائی تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مقصد کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے پر تے بیٹھے تھے۔ انہوں نے ہجرت کے فوراً بعد مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی۔ قریش مکہ مدینے کی مکاری یہودیوں اور منافقوں سے بھی ساز باز کرنے لگے۔ کفار مکہ کے چھوٹے چھوٹے قافلے مدینے کے آس پاس کے علاقوں میں گشت کرتے اور لوٹ مار کر کے بھاگ جایا کرتے۔ کئی بار چراگاہوں سے مسلمانوں کے مویشی بھی ہانک کر لیے جاتے۔ مکہ سے شام کی طرف ایک تجارتی راستہ جاتا تھا۔ اس راستے سے عرب کے تمام قبیلے تجارتی سفر کے لیے شام جایا کرتے تھے، لیکن یہ راستہ مدینے سے ہو کر گزرتا تھا۔ مکے والے اس راستے سے گزرنے والے تمام قافلوں سے ٹیکس وصول کرتے اور لاکھوں اشرفیہ کماتے، لیکن اب اس راستے پر بنو اوس کے سردار سعد بن معاذ کا قبضہ تھا، جو اب مسلمان ہو چکے تھے۔ لہٰذا اہل مکہ اہل مدینہ والوں کے درمیان کشیدگی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک مکی سردار قرظ بن جابر فہری نے مدینے کے باہر مسلمانوں کے چراگاہ پر حملہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مویشی لوٹ لیے۔ یہ ڈاکہ مسلمانوں کے لیے کھلی للکار تھی، لہٰذا 12 رمضان کو مکہ کے تمام سردار ایک جگہ جمع ہوئے۔ عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف اور ابو جہل تمام سرداران ابو سفیان کی سرکردگی میں 950 افراد کو لے کر مدینے کی جانب بڑھنے لگا۔ اہل مکہ نے فیصلہ کیا کہ اب مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے کام ختم کر کے ہی واپس آئیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے اقدام کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلاح مشورہ کیا اور 13 رمضان 2 ہجری کو 313 صحابہ کرام کے ساتھ مدینے سے روانہ ہو گئے۔ مدینے سے 80 میل فاصلے پر ایک گاؤں آباد تھا جہاں زمانہ جاہلیت میں میلہ لگا کرتا تھا۔ یہاں ایک کنواں موجود تھا، اسے بدر کہتے ہیں۔ جب مسلمانوں کا لشکر بدر کے قریب پہنچا تو جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لشکر قریش کے قریب آنے کی خبر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے کنویں کے قریب پڑاؤ ڈالا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک کلچر 14 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔